السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ داعی اسلام حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ابھی بھی جیل میں ہے، ان کی جانب سے ایک خط آیا ہے، اور یہ خط دوست احباب اور ان کے تمام اہل خانہ کے تعلق سے ہے۔ آپ حضرات اس مکمل خط کو آخر تک سماعت فرمائیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ وہ خط میں آپ حضرات کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ وہ خط یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی پیغام از طرف داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب مدظ اللہ العالی، 28 شعبان المعظم 1446 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے پیارے بچوں، گھر والوں، عزیزوں، اہل خاندان، دوستوں، رفقائے گرامی، اہل تعلق، ہمارے اداروں کے اساتذہ اور طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو دارین میں عافیت سے رکھے۔ میں کس زبان سے اپنے رب کا شکریہ ادا کروں کہ اس حقیر کی ساری نااہلیوں اور حق تلفیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس حقیر کے بڑے اور چھوٹے آخری درجے میں ہوں، کسی کو نظر انداز کرتے ہوئے محبت اور والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ میرا گمان ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ لوجہ اللہ اہل خاندان اور رفقا کا ایسا تعلق اور محبت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس تعلق اور والہانہ لوجہ اللہ محبت کا حق سمجھتے ہوئے آج جیل کی سلاخوں اور 7 تالوں سے یہ عاجز کچھ ضروری گزارشات لے کر اس امید کے ساتھ یہ سطریں لکھ رہا ہے کہ میری ان گزارشات کو ہمیشہ سے بھی زیادہ اپنے اس محبت کرنے والے خیر خواہ کو حق سمجھ کر جی جان سے عمل کریں۔ کریم رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کے ماہ مبارک اپنی تمام رحمتوں، برکتوں اور نورانیت کے ساتھ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ ماہ کریم رب اپنے بندوں اور خاص کر ہم کم ہمتوں، کاہلوں اور تھوڑے کیے پر زیادہ کی امید لگانے والوں کے لیے اپنی عطا، کرم، اجر و ثواب اور نیکیاں لوٹنے کی بمپر سیل کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہم سب مل کر کریم رب کی عطا اور بخشش کے زبردست سیزن کی قدر کرتے ہوئے اس بار ماہ مبارک اپنی زندگی کا خاص الخاص تاریخی اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا سنگ میل رمضان بنا لیں۔ اسی لیے فکر مند ہو کر ابھی سے کمر کس کر کوشش کریں کہ ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اسی لیے گھر میں اس کا تذکرہ شروع کریں اور گھر میں آپس میں خوشی میں اس کا چرچا ہو جائے کہ کریم رب نے ہم پر کرم کیا کہ جود و عطا کا جشن رمضان آ رہا ہے۔ اسی لیے ہو سکے تو آج ہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکر پڑھ کر سچے دل سے توبہ کریں کہ کریم رب ہم تو گناہوں میں لت پت گندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں ماہ مبارک کے مقدس اور عطا کے جشن شاہی سے پورا فائدہ اٹھانے کے لائق بنا دیجیے۔ ہمیں رمضان کے روزے، قیام اور تلاوت اور سب اعمال کو کما حق کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور یہ دعا جو حدیث پاک میں آئی ہے، جو رمضان کے لیے صحابہ کو سکھاتے تھے، یاد بھی کر لیں اور اس کو معمول بھی بنا لیں۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ، رمضان کے لیے مجھے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال قبول فرما۔ نمبر 2، ہمارا ایک بڑا مرض جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں اور عبادات بے روح ہیں، بے نیتی ہے۔ اس بار عزم کریں کہ اس بار ہم سب لوگ ماہ مبارک کے تمام اعمال، روزے، تلاوت، تراویح، قیام اللیل، سحری اور افطار اور صدقہ وغیرہ خیرات اور ذکر، ہر کام خوب استحضار کے ساتھ صرف اور صرف اپنے پیارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ اور روزہ، تلاوت، نماز، سحری، افطار اور صدقہ وخیرات، ذکر، تسبیحات کرنے سے پہلے 1 ساعت رک کر اپنے دل سے سوال کریں گے ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، پھر اس کا جواب زبان سے نہیں بلکہ دل کے استحضار کے ساتھ کہ آج یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ سحری، افطار، صدقہ و خیرات، ذکر و درود صرف اور صرف اپنے رب کریم محبوب رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 3، یہ مہینہ صرف اور صرف قرآن مجید کا جشن شاہی ہے، تو پورے گھر میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں قرآن مجید کی تلاوت یاد کرنے، سننے، سنانے، اس کا مذاکرہ اور درس قرآن کا دورہ کرنے کی کوشش کریں کہ کریم رب کے یہاں ہم اپنے رب کی مرضی کر مطابق ماہ مبارک کا جشن قرآنی ہونا ثابت کر سکے۔
اس بار صرف خالی تلاوت کا اہتمام نہ ہو، بلکہ یہ طے کر لیں کہ کم از کم ایک بار قرآن مجید ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اگر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو آڈیو سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور پڑھنے اور سننے سے پہلے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس استحضار کے ساتھ ترجمہ پڑھیں اور سنیں کہ میرے کریم اور محبوب رب کا نام محبوب میرے لیے آیا ہے۔ نمبر 4، یہ ماہ مبارک جس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے اور جس کا مقصد پرہیزگار بنانا ہے۔ میرے عزیزوں، پرہیز میں ایجابی سے زیادہ سلبی امر شامل ہے کہ کچھ کرنے سے زیادہ گناہ اور نافرمانیوں سے رکنا زیادہ اہم ہے۔ ذرا دیر کے لیے غور کر کے اپنی اس زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کون کون سی روحانی بیماریاں اور گناہوں کی عادتیں ہیں۔ ان کی فہرست بنا کر انہیں چھوڑنے کی ٹھان لیں۔ کم از کم اس کا عزم کریں کہ ماہ مبارک میں تو ہم ضرور باز رہیں گے، خصوصاً جھوٹ، غیبت اور چغلی تو ہرگز نہیں کریں گے۔ نمبر 5، ہر طرح کے حرام سے بچنے کی کوشش کریں، خصوصاً اگر خدا نخواستہ مال مشتبہ یا حرام ہو تو کسی سے قرض لے کر اس بار آخری درجے میں احتیاط کریں گے۔ پورے گھر کے لوگوں، بڑوں اور بچوں کو بٹھا کر ایک نظام الاوقات اور قرآن مجید اور تسبیحات کا ایک نصاب طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ اتنی تلاوت اور اتنی تسبیحات ضرور پڑھیں گے۔ نمبر 6، اس کے علاوہ کوشش کریں اور موقع تلاش کریں کہ ہم روزے داروں کے روزے کے افطار کا موقع مل جائے تو اس خیال کے ساتھ کہ ہمارا روزہ تو اس لائق نہیں کہ وہ قبول ہو جائے، روزہ افطار کے واسطے سے مقبول روزے کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 7، ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم بھی اس کا اہتمام کریں، ہم بھی اس سنت پر قربان ہونے کی کوشش کریں اور گھر میں اس کا ماحول بنائیں۔ گھر کا ہر فرد ایک سے بڑھ کر ایک اپنی ذاتی رقم سے ایسے صدقہ و خیرات کرے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ نمبر 8، تہجد میں طویل دعا کا اہتمام ہو کہ دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور امت محمدیہ کو دعوت پر کھڑا ہونے اور عالم اسلام کے مسائل کے لیے اور اپنے خاندان اور افراد کی دین و دنیا کی عافیت اور خیر کی دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، عید کی تیاری اگر ماہ مبارک سے پہلے نہ کی ہو تو آخری عشرے سے پہلے کر لیں تاکہ آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور شب قدر کی عبادت کے لیے فارغ کیا جا سکے۔ نمبر 10، جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر خصوصی طور پر اور یوں دن رات کریم رب کی ریت کے ذروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ برسنے والے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے شکر کا اہتمام کریں۔ پریشانیاں اور مشکلیں جو انعامات کے مقابلے میں نہ کی برابر ہیں، دراصل وہ تو خاص عطا ہیں اور ہمیں کم وقت میں زیادہ نوازنے کے لیے ہیں۔ ان کی شکایت کرنے کے بجائے ان میں اپنے لیے خیر تلاش کریں۔ ماہ مبارک میں اپنے رب سے ساری زندگی کے مسائل بھی حل کروا لیں اور ساری ضرورتیں اور دعائیں منوا لیں۔ امید ہے ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا تاریخی بن جائے گا۔ والسلام، دعا جو دستخط محمد کلیم عفی عنہ۔